إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ آج انشاءاللہ 17ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس پارے میں دو صورتیں ہیں، سورہ انبیاء ہے اور سورۃ الحج ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا ہے اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور اس صورت میں مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا بعث بعد الموت کا، وہ سمجھتے تھے کہ بس یہی دنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، بس کھیل کود لو، موجیں کر لو، جو کرنا ہے اسی میں کر لو، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے شروع میں یہ فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بالکل قریب آ گیا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ اپنی غفلت کی زندگی میں اعراض کیے ہوئے ہیں، اصل زندگی کو دیکھتے نہیں کہ مرنے کے بعد اصل زندگی ہے، حساب ان کے سروں پہ ہے اور یہ سمجھتے کوئی حساب نہیں ہے۔ اور آج ہم اپنی حالت بھی دیکھیں کلمہ پڑھنے والوں کی، وہ تو بالکل منکر تھے، کہتے تھے قیامت ہے ہی نہیں، لیکن آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے، زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے کوئی حساب دینا ہی نہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، دو نمبری، فحاشی اور یعنی صرف اس دنیا کے فائدے کی خاطر جھوٹ بولا جا رہا ہے، ملاوٹ کی جا رہی ہے، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے اپنا بنایا جا رہا ہے، چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ کیا ان کلمہ پڑھنے والوں کو کوئی پرواہ ہے کہ حساب دینا ہے؟ اور پھر رمضان کے دنوں میں اب آپ دیکھیں جا کے بازاروں میں، اور جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے نا، دکاندار عیدی بنانے کے چکروں میں ہیں، یہ نہیں پتہ کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کے دے رہے ہیں، ہم فراڈ کر رہے ہیں۔ ہر دکاندار الا ما رحم ربی، اکثر کی یہی حالت ہے کہ اس نے بس اپنا بینک بیلنس بڑھانا ہے، اپنے پیسے زیادہ کرنے ہیں، اور بڑا پھر اب لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے، 2 نمبر چیزیں بیچ کر پھر اس پر اترا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کیسے میں نے اس کو بیوقوف بنا لیا، اتنے کی چیز تھی میں نے اتنے کی بیچ دی، اتنا پرافٹ لے لیا۔ پھر اس کو بیوقوف نہیں بنایا، تو نے اگر جھوٹ بولا ہے، ناجائز کیا ہے، غلط کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غشا فلیس منا، جس بندے نے دھوکہ دیا اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو نے ایک مسلمان کو دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، غلط چیز بیچ کر اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اپنا نام امت محمدیہ سے نکلوا لیا ہے۔ حالت یہی ہے نا کہ پتہ نہیں حساب دینا ہے، جس کو پتہ ہو، فکر ہو کہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس گاہک کے ساتھ اگر میں فراڈ کر رہا ہوں، 2 نمبری کر رہا ہوں، اس کو نہیں پتہ نا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اگر مجھے باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، میں چھپ کر بند کمروں میں جو کر رہا ہوں، میرے رب کو تو پتہ ہے۔ اگر یہ کیفیت انسان پر، مسلمان پر یہ کیفیت آ جائے، اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں اپنی ٹریننگ کیجئے، کوشش کیجئے ہر وقت ہماری زندگی میں ہمیں یہ احساس رہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، یہ زندگی ایسے نہیں ختم ہو جائے گی، کھیل تماشا نہیں ہے، کھیل کود نہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اسی پارے میں، اسی صورت میں فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے یہ زمین اور آسمان، اس کا سارا نظام، یہ سسٹم کھیل کود کے لیے تھوڑی بنایا ہے، یہ بچوں کا کھیل تھوڑی ہے کہ آسمان بنا دیا، 7 آسمان بنائے، زمین بنائی، سورج، چاند، ستارے، اور پوری زمین کا یہ نظام چل رہا ہے، نباتات اگ رہی ہیں تمہارے لیے، تمہاری خوراک کے لیے، کتنی پوری مخلوق جو ہے وہ اس پر مسخر ہے خوراک بنانے کے لیے، سورج، ہوائیں، یہ سارے کائنات کا سسٹم مل رہا ہے تو انسان کی خوراک تیار ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ سارا نظام لاعبین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھیل کود کے لیے بنایا ہے، یہ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ کیسا کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے، حساب دینا ہے ایک دن، وہ ایک دن مقرر۔ اور پھر یہاں دیکھیں نا، دنیا میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی اس نے سچ بولا، کسی کا حق نہیں مارا، اس نے اچھائیاں کی، انسانیت کا خیال رکھا اس نے،
لوگوں کے ان کے حق پورے دیتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں، اس کو اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں ملا. ہوتا ہے نا ایسے. اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ظالم، فاسق، فاجر، وہ دوسروں کے حق مارنے والے، انسانیت پر ظلم کرنے والے، بربریت کرنے والے، ان کو ان کے گناہوں کا پورا سزا جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملتی. تو انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے جس دن میں حساب ہو. اللہ فرماتے ہیں وہ دن قیامت کا دن ہے، مرنے کے بعد تمہارے ایک ایک پل کا ہم نے حساب لینا ہے، اور تم غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہو. تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حساب و کتاب کی تیاری کریں، پھونک پھونک کر قدم رکھیں. آخرت کو ہم نے حساب دینا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا. اور جو تیاری کرتا رہے گا نا، احساس رکھے گا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، اس کے مطابق پھر زندگی بسر کرے گا، تو اللہ رب العالمین اسے بغیر حساب کی جنت دیں گے. اور جس کو کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، پھر اللہ نے جس سے پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا، پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا واقعہ پیش کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا، اپنے والد کو دعوت دی. وہ پیچھے 16ویں پارے میں سورہ مریم کے اندر بیان ہوا، یا ابتی یا ابت بار بار کہا، اور باپ نے پھر گھر سے نکال دیا. پھر اپنی قوم کو جا کر دعوت توحید دی اور کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا ان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تماثیل، یہ مورتیاں، یہ بت، ان کی عبادت کرتے ہو، انتم لا عاکفون، ان کے اوپر جھکے ہوئے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ انہی کے اوپر جھکتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ان کے اوپر جھکتے ہو، ان سے اپنی دعائیں ان کے سامنے کرتے ہو، اپنی مرادیں ان سے مانگتے ہو، کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ، یہ سنتے ہیں، کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، باپ دادا بس ایسے کرتے تھے، ہمیں ایسے کرتے ہیں. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے لگتا ہے تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے. قالوا اجئتنا بالحق، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اب میں حق لایا ہوں تمہارے پاس، امنت من اللاعبین، تم اس حق کے ساتھ بھی کھیل کرتے ہو. اور پھر انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے معبودوں کے بارے میں نا کوئی خفیہ تدبیر کروں گا. اور پھر جب وہ قوم ساری کی ساری چلی گئی اپنے میلے پر، ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور پھر فجعلہم جزازا، ایک ہی طرف سے شروع ہوئے اور سب کو کاٹنے لگے، کسی کا جو ہے ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا ٹانگ کاٹ دی، کسی کی گردن اتار دی، جتنے بھی انہوں نے پتھر کے اپنے مٹی کے بت بنائے ہوئے تھے ان سب کو کاٹ کر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور پھر جب وہ قوم ساری کی ساری واپس آئی اور کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ انہ لمن الظالمین، وہ تو بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا، انہوں نے کہا ہم سنا کرتے تھے، فتن ایک نوجوان ہے، یذکرہم، وہ ان کے بارے میں پہلے بھی ایسی باتیں کرتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کہ میں ان کے بارے میں کچھ کروں گا. یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فأتوا به، وہ سارے کہنے لگے کہ لاؤ اسو، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ، اعین الناس، لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دے، پتہ چلے کہ اسی نے کیا ہے. پکڑ کر لائے ابراہیم علیہ السلام کو. قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم کیا تو نے کیا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک بڑا ان کو سمجھانے کے لیے کام کیا تھا کہ وہ سب کو کاٹ دیا، لیکن ان کا جو بڑا تھا نا کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا. کہا کہ بل فعلہ کبیرہم، تم دیکھتے نہیں کہ کلہاڑا کس کے پاس ہے؟ آلہ قتل جس کے پاس برآمد ہو جائے، قاتل تو وہی ہوتا ہے، آلہ قتل جس کے پاس ہے قاتل تو وہی ہے. دیکھو یہ بڑا ہے نا، آپس میں لڑائی ہوئی ہوگی، اس نے مار دیا. فرجعوا الی انفسہم فاسألوہم، ان سے پوچھ کر دیکھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو نا کس نے مارا ہے. گردنیں تو سب کی نہیں کٹی ہوئی نا، بازو ہی کٹے ہیں، پوچھ لو ان سے کس نے مارا. فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے ہی نفسوں میں دیکھنے لگے کہ بولتے تو ہیں نہیں، ہیں تو پتھر کی مورتی ہیں، اپنی حفاظت نہیں کر سکے، اور ہم ان سے کیا پوچھیں، یہ کون سا بولتے ہیں. فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سر جھکا لیے. لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہنے لگے ابراہیم تو بھی جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر پھر ان کے سامنے جھکتے ہو، ان سے دعائیں مانگتے ہو، یہ تمہاری مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ بیٹے دیتے ہیں، جو بول ہی نہیں سکتے، جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ اف لکم، پھر افسوس ہے تمہارے لیے، ولما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی تف ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ اب ان مشرکوں سے، بتوں کے پجاریوں سے کوئی جواب نہ بن پایا تو کہتے ہیں قالوا حرقوا، پکڑو اس کو اور جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، وانصروا آلہتکم۔ دیکھیں مشرک کا عقل کس طرح جو ہے بالکل مارا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ شرک کرنے کے لیے پہلے عقل سے پیدل ہونا پڑتا ہے معبود، معبود کا معنی جو مدد کرنے والا ہو، ہیں وہ جو مدد کرنے والے ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ وانصروا آلہتکم، الہ تو وہ ہوتا ہے جو مدد کرے اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، اور یہ کیا کہتے ہیں وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد تم کرو۔ وہ کیسے معبود ہیں جن کو تمہاری حفاظت کی ضرورت ہے اور تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ آج بھی کئی کلمہ پڑھنے والے جن کو معبود بنایا ہوا رب کو چھوڑ کر آستانوں، درباروں، مزاروں، خانقاہوں پہ جا کے جھکتے ہیں، اور کئی خانقاہوں پہ جا کے چوریاں ہو جاتی ہیں، کہیں پر پورے کے پورے قبریں کھود کر اندر سے بابا ہی چوری ہو گیا ہوتا ہے، جہاں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کیا مدد کریں گے کسی کی جو خود محتاج ہیں، جو خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھر کائنات کی سب سے بڑی آگ چلائی گئی، سب نے۔ بلکہ اس وقت آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، عورتیں منتیں مانا کرتی تھیں کہ میرا بچہ ہو جائے یا میرے بچے کی بیماری ختم ہو جائے تو میں جو ہمارے بتوں کا قاتل ہے اس کے لیے اتنی لکڑیاں اکٹھی کر کے میں جا کے دے کے آؤں گی۔ وہ لکڑیاں کئی سالوں تک وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، بہت بڑی لکڑیاں اور بہت بڑی آگ انہوں نے جلائی، اور پھر منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جو ہے پھینکا گیا اللہ رب العالمین نے۔ اس وقت فرشتے بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بھی دیکھیں، فرشتے آئے، آگ کا فرشتہ آیا اور بارش کا فرشتہ آیا، ہواؤں والا فرشتہ آیا کہ ابھی ہوائیں چلا کے اس آگ کو جو ہے اڑا کر انہیں کے گھروں میں ڈال دیتے ہیں، بارش کا فرشتہ آیا کہ ابھی بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس رب کی خاطر میں نے گھر چھوڑا تھا، جس رب کی خاطر میں بت خانے گیا تھا اور بتوں کو توڑا تھا، وہی رب مجھے بچانے کے لیے کافی ہے۔ جب انسان کا اعتماد، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اس قدر ہو، تو اللہ رب العالمین پھر اللہ نے اسباب کے ذریعے نہیں بچایا، پھر اللہ نے بارش نہیں برسائی، اللہ رب العالمین نے پھر آندھیاں نہیں چلائیں، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ بھی جلاتی ہے تو اللہ کے حکم کے ساتھ۔ قلنا یا نار، اللہ فرماتے ہم نے کہا اے آگ کونی برداں و سلاما، تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم پر۔ آج تیرے اندر کوئی عام انسان نہیں آ رہا، وہ آ رہا ہے جو اس کائنات پر اکیلا میرا نام لینے والا ہے۔ اگر یہ آگ میں جل گیا تو پھر میرا نام کون لے گا؟ یا نار کونی بردا، اللہ والے بن جائیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ کہا تھا نا اقبال نے، آگ بھی پیدا اگر ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا تو آگ بھی کر سکتی ہے گلزار پیدا۔ آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہو، ان جیسا ایمان، اللہ پر توکل، بھروسہ کہ ظاہری ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ جب مشکل میں پھنسیں، کوئی آئے بچانے کے لیے، ہمیں کہے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی سہارے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی بڑا کوئی وڈیرا ہمارے ساتھ مل جائے، ہمیں مشکل سے بچا لے۔ مشکل اس سے بڑی کیا مشکل ہوگی کہ پوری کائنات مخالف ہے، باپ نے تو پہلے گھر سے نکال دیا تھا، ساری قوم اور پورے بادشاہ بھی مخالف ہے، وقت کا بادشاہ اور ساری دنیا مل کر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلائی ہوئی ہے اور پھینکا جا رہا ہے اور فرشتہ آیا ہوا ہے۔ ہم تو ایسی مشکل میں کہتے ہیں نا کوئی آئے بچانے کے لیے، فرشتہ آیا ہے، اگر کہتا ہے کہ ابھی آگ آسمان سے بارش برساؤں گا اور آگ بجھ جائے گی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک اللہ کافی ہے۔ اور کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، آگ میں جانے سے پہلے یہی کہا حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ آج ہمیں بھی اگر پورے ایمان کے ساتھ کہ پوری دنیا مخالف ہے تو ہم کہیں حسبی اللہ، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنی پوری قدرتوں کے ساتھ بچائیں گے۔ اور آگے لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اور بیماروں کے لیے خصوصاً یہ دعا یاد کر لیں، بیماریوں میں پھنسے ہیں تو اس دعا کو پڑھیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اللہ فرماتے میرا ایوب بندہ
اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری لگی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ یہ دعا پڑھیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ ضرور بیماریوں سے شفا دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے، انہوں نے کس کو بلایا؟ اور یہاں سے عقیدہ سیکھ لیں، یہ تمام انبیاء، ان کو بھی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں آتی رہیں، یہ کن کے در پہ گئے؟ کوئی واسطہ اور وسیلہ دیا؟ آدم علیہ السلام تو تھے نا، ان کی قبر تو تھی، ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے در پہ گئے، ان کی قبر پر گئے، ان کا واسطہ اور وسیلہ دیا؟ کسی کا وسیلہ نہیں دیا، کسی کے طفیل نہیں مانگا، کسی واسطے سے نہیں مانگا، ایک رب کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام نے بھی رب سے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری دنیا کے اسباب، ان اسباب کے تحت تو انسان مدد لے سکتا ہے، جائز ہے، لیکن ان جائز ذرائع کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے ٹھکرا دیا، ایک رب سے مانگا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، میں ان اندھیروں میں ہوں، فی الظلمات، اللہ فرماتے ہیں ظلمات میں، اندھیروں میں، پانی کا اندھیرا، راتوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو بلایا، فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی استجابت کی، دعا کو قبول کیا اور اس پریشانی سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یہی اسی عقیدے کے ساتھ، ان آیتوں کے ساتھ، جو بھی مجھ سے اپنی پریشانیوں سے نجات مانگے گا ان کو ہم نجات دیتے رہیں گے۔ تو اس آیت کو، یہ آیت کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے یہ آیت پڑھنے کی وجہ سے نکالا تھا، اور میری امت کا جو بھی کسی بھی پریشانی میں اس آیت کو پڑھے گا اس عقیدے کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین ضرور اسے بھی اس کی پریشانی سے نجات دیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اذ نادا ربہ، انہوں نے جب اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہے، لیکن تیرے اوپر امیدیں پوری ہیں۔ دنیا والوں نے، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، حکیموں نے لا علاج کر دیا اور کہا کہ بیٹا ہو سکتا ہی نہیں، لیکن اللہ، میں نے دنیا کے ڈاکٹروں کو تو رب نہیں مانا، رب تجھے مانا ہے، تو بیٹا دے دے۔ فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی بھی دعا کو قبول کیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اس کی بیوی کو ہم نے درست کیا۔ کیوں؟ اللہ نے طریقہ بھی بتا دی، اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے، نماز پڑھنی ہے آگے ہیں، صدقہ کرنا ہے آگے ہیں، روزہ رکھنا ہے آگے ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور انتہائی گڑ گڑا کر، ڈر کے ساتھ، رغبت کے ساتھ مجھ سے دعائیں کرنے والے تھے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور مجھ سے ڈرنے والے تھے۔ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجیے اگر چاہتے ہیں اللہ رب العالمین بغیر اسباب کے آپ کی دعائیں قبول کرے۔ اس وقت جب دنیا کے سہارے اور اسباب ختم ہو جائیں، اللہ رب العالمین آپ کی تب بھی دعائیں قبول کرے اور مدد کرے، تو اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنائیں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر، رو کر، امید کے ساتھ مانگا کریں، اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ کا ڈر جس کے دل میں، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آگے سورہ حج ہے، سورہ حج میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حساب سے ڈرایا ہے، اور سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن سے ڈرایا ہے کہ وہ قیامت آنے والی، اور جب آئے گی وہ قیامت کے دن، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھین کر دیواروں پر مار دے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے جیسے نشہ پیا ہوا ہے، لیکن نشہ نہیں پیا ہوگا، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے مثال کے ساتھ سمجھایا بھی ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم دوبارہ اٹھنے پر، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا، اس پر شک کرتے ہو، تو دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیسے کیا ہے، جس طرح تمہیں پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من تراب، مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر اس نطفے سے علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر اس پر ہم نے ہڈیاں بنائیں، اس پر گوشت چڑھایا،
پھر اس نطفے کو ہم ماں کے رحم میں کس طرح قرار دیتے ہیں، اس پانی سے کس طرح ہم نے بنا لیا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھو کہ ہم وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً، اس مردہ زمین کو دیکھو، أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اس پر ہم پانی برساتے ہیں، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ، یہ خوشحال ہو جاتی ہے، اس سے نباتات نکلتی ہیں. جس طرح یہ ایک سرکل چل رہا ہے کہ مردہ زمین سے زندگی بنتی ہے، پھر پودے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، پھر زمین مردہ ہو جاتی ہے، آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہم نئی زندگی نہیں پیدا کر لیتے. اسی طرح تمہارے مرنے کے بعد بھی ہم تمہیں زندہ کر لیں گے. آسان سی بات ہے، یہ تو روز دیکھتے ہو نا. یہ دنیا میں یہ درختوں کا، یہ نباتات کا سرکل تو تمہاری زندگی میں کتنی مرتبہ چینج ہو جاتا ہے. کئی دفعہ پودے جو ہے وہ ختم ہو گئے، دوبارہ سے پھر آ گئے. ایک دفعہ موسم بہار کتنی مرتبہ آتا ہے سال میں، پھر سے آ گیا ہوتا ہے نا. یہ سرکل جس طرح تمہارے سامنے چل رہا ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی سرکل ہے. مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر لیں گے. ہمارے لیے کیا مشکل ہے، سمجھ لو نا. جو رب پانی سے، ایک نطفے سے، پانی کے قطرے سے پورا انسان بنا سکتا ہے، پھر اس کو پوری بھرپور جوانی دے کر پھر آہستہ آہستہ یرد الی ارذل العمر، رذیل عمر کی طرف لے جا کر بوڑھا کر کے فوت کر لیتا ہے، وہ رب دوبارہ بنانا اس کے لیے کا مشکل ہے. مشکل تو پہلی مرتبہ بنانا ہوتا ہے نا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حج کا طریقہ بھی بتایا ہے، قربانی کے احکام بھی ہیں. اور اس صورت میں مسلمانوں سے کچھ، اس صورت کی آیتیں مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہیں. سورہ مکی ہے، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، 13 سال تک مظلومانہ زندگی بسر کی، کافروں کے ظلم سہے، اب ان کو اجازت ہے کہ اب ان کے خلاف اعلان جنگ کریں جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے. اور پھر آگے اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال بیان کی جا رہی ہے، کان کھول کر سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، نظریں نیازیں، جن کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے اپنا معبود اور مشکل کشا بنایا ہے، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. معبود تو وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، جس نے کچھ بنایا ہو. ایک طرف وہ رب جس نے 7 آسمان، زمینیں، سورج، چاند، ستارے اور ساری مخلوقات بنائی، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے تو ایک مکھی بھی نہیں بنائی. وہ نہیں بنا سکتے. وَلَا وَاجْتَمَعُوا لَهُ، وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں. مکھی بنانا اللہ فرماتے ہیں دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہ اللہ کی بنائی ہوئی مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ لے جائے، اس کو بھی واپس نہیں کر سکتے، اس کو بھی واپس نہیں لوٹا سکتے. اس مکھی سے، ان کے کھانے سے جو چیز لے کر مکھی اڑ گئی، اس مکھی سے وہ چیز واپس لا کر دکھائیں، ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں. ضعف الطالب والمطلوب، جو طلب کرنے والا، دعا مانگنے والا ہے، وہ بھی کمزور ہے. اور جس سے مانگ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، جس معبود سے، جس مشکل کشا سے، اپنا بنایا ہوا معبود، وہ بھی کمزور ہے. جس طرح یہ کمزور، وہ بھی کمزور. ما قدر اللہ حق قدر، اللہ آگے فرماتے ہیں انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی اللہ کے مقابلے میں. اور کیسا مشرک ہے، کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جانے والے کہ یہاں سے ہمیں ہماری جو ہے مراد پوری ہوگی، یہاں سے ہماری مشکلیں ٹلیں گی. اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ، اللہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا اس انسان نے وہ قدر کی ہی نہیں، وہ شکر ادا کیا ہی نہیں. اور جو انسان اللہ کی صفات غیروں کے در پہ بانٹنے والا، وہ انسان کبھی اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا ناقدرہ ہے. یہ بار بار اللہ نے شکوہ کیا ہے کہ انسان نے اللہ کی قدر نہیں کی. اور آج کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھیں، اللہ داتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر لاہور والے کو بھی داتا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہیں، غیروں کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل حل کرنے پر قادر نہیں ہے. اللہ رب العالمین پوری کائنات کی قوتوں، قدرتوں کے مالک ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو سمجھیں. اور کب سمجھ آئے گی؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.